مدنی قاعدے کا سبق 10 قرآن کے الفاظ آسان طریقے سے ہجے اور رواں۔ اس سبق میں پچھلے 9 سبقوں میں سے کوئی حرف ہوگا، یہ لکھا ہوا ہے۔ اس سبق میں پچھلے تمام اسباق سبق کی جمع ہے یعنی حرکات، تیسرا سبق تنوین، 5واں سبق حروف مدہ، 7واں سبق کھڑی حرکات، 8واں سبق اور حروف لین، 9واں سبق شامل ہے۔ بچوں اور بڑوں کے لیے کمال کا قاعدہ، آسان ترین مدنی قاعدہ تجوید و قرات کے ساتھ۔ پھر میں کیوں نہ کہوں اسلامک ریسرچ سنٹر دعوت اسلامی لوگو احسان ہے، فیضان ہے الیاس قادری کا۔ اس سبق میں 3 باتیں ہر شاگرد سے پوچھیں گے۔ نمبر 1 ہجے کریں، نمبر 2 رواں پڑھیں، نمبر 3 قواعد سنائیں۔ جس بچے کو، شاگرد کو، حافظ قرآن کو، بھائی جان کو ہجے، رواں اور قواعد آتے ہیں، یاد ہیں، وہ اچھا قاری بھی ہے، اچھا نمازی بھی اور بہترین استاد بھی۔ اگر آج آپ نئے شامل ہوئے تو پچھلے 9 سبق ضرور سن لیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ یہاں تک پڑھ لیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غین زبر غا۔ بتائیں پیارے، مدنی قاعدے کے 9 سبقوں میں آپ نے اس حرف کو پڑھا بھی ہے یا نہیں؟ جی الحمدللہ پڑھا ہے۔ کس سبق میں؟ تیسرے سبق میں۔ جی نام بتائیں، تیسرے سبق کا نام کیا تھا؟ حرکات۔ حرکات کسے کہتے ہیں؟ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ چلیں بتائیں حرکات کو کیسے پڑھیں گے؟ بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھیں گے۔ تکا اندازہ تو نہیں لگا رہے، ہمیں دکھائیں تیسرے سبق میں۔ یہ ہے تیسرا سبق، حرکات۔ غین زبر غا۔ ماشاءاللہ قرآن پڑھنا بہت ہی آسان ہے۔ آگے پڑھیں۔ فا واو پیش فو۔ بتائیں پیارے، آپ نے مدنی قاعدہ کے 9 سبقوں میں اس حرف کو پڑھا تھا یا نہیں؟ جی الحمدللہ پڑھا تھا۔ کس سبق میں؟ 7ویں سبق میں۔ جی 7ویں سبق کا نام کیا تھا؟ حروف مدہ۔ حروف مدہ کتنے ہیں؟ 3 ہیں۔ کون کون سے؟ الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ۔ آپ واو مدہ کی تعریف سنا سکتے ہیں؟ جی واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوگا۔ ساکن کسے کہتے ہیں؟ جس حرف پر جزم ہو اسے ساکن کہتے ہیں۔ جزم کسے کہتے ہیں؟ چھوٹی دال کی شکل کو جزم کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ 2 حرفوں کے ہجے کر لیے، اب ان کو آپس میں ملا دیں گے تو کیا بن جائے گا؟ غفو۔ آگے بڑھیں۔ را 2 زبر رن۔ بتائیں پیارے، مدنی قاعدہ کے 9 سبقوں میں اس حرف کو پڑھا تھا یا نہیں؟ جی پڑھ کر آیا ہوں۔ کس حرف میں تھا؟ جی کس سبق میں تھا؟ 5ویں سبق میں۔ نام کیا تھا 5ویں سبق کا؟ تنوین۔ ہمیں دکھائیں 5ویں سبق میں۔ یہ ہے 5واں سبق تنوین۔ را 2 زبر رن۔ ماشاءاللہ آپ کے پڑھے ہوئے سبقوں میں سے کوئی حرف ہوگا۔ اگر آپ اور آپ کی فیملی کے مدنی قاعدہ کے 9 سبق مضبوط ہیں، اچھی طرح یاد ہیں، تو پھر قرآن پڑھنا بہت ہی آسان ہے۔ نہیں تو پہلے 9 سبق خوب مضبوط فرما لیں۔ ہماری پچھلی ویڈیوز بار بار سنیں، 9 سبق والی، 9 سبقوں والی۔ آپ نے اس الف کو کیوں نہیں پڑھا؟ تنوین کی وجہ سے، تنوین کی زبر۔ ہاں اگر ایک زبر ہوتی تو الف کو پڑھتے۔ ماشاءاللہ ہجے کر لیے، رواں پڑھیں۔ غفورون، غفورون۔ ان میں کون سا حرف پر یعنی موٹی آواز میں پڑھ رہے ہیں؟ غین اور را۔
ماشاء اللہ، ہجے بھی کر لیے، رواں بھی پڑھ لیا۔ تیسرے نمبر پر آپ ہمیں ان کے قواعد بیان کریں، قواعد سنائیں۔ قواعد کیا ہیں؟ حرکت، اس سے پہلے ایک اور قاعدہ ہے جو آپ بھول رہے ہیں، پہلے سبق میں پڑھا تھا، پہلے سبق میں، جی، غین پر، ماشاء اللہ، حرکت، واو مدہ، را پر، تنوین، ماشاء اللہ۔ یہ ہے آج کا سبق۔ اگر آج آپ نئے شامل ہوئے تو یوٹیوب پر ہمارا چینل SA4K سرچ کر کے پچھلے 9 سبق ضرور سن لیں۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہمارے ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک جلد پہنچ سکے۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، مسکرانا بھی نہ بھولیں۔ آئیے آخر میں دعا کرتے ہیں، یا رب کریم ہمیں روزانہ قرآن پاک پابندی سے استقامت کے ساتھ سیکھ کر دوسروں کو سکھانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں دونوں جہانوں میں اس کی بہترین جزا اجر بدلہ نصیب فرما۔ اللہ پاک آقا کریم کے صدقے، صحابہ و اہل بیت کے واسطے، اپنے نیک بندوں کے طفیل جو بھائی اور بہنیں صرف سبق سنتے ہیں اللہ کا کلام سیکھنے کے لیے، اپنی نماز درست پڑھنے کے لیے، بے حساب بخشے جائیں۔ اللہ کریم ہمارا سیکھنا اور سکھانا مرحوم مسلمان بھائیوں اور بہنوں کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔